السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ عزیز بھائیو، وقت بہت قلیل ہے، صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خاموشی سے اور توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ نفع بڑھا دے گا۔ دنیا میں، اس زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین جسے دنیا کا وافر مال دولت عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے اس مال کو چوک میں، گلی بازار میں رکھ کر گھر میں نہیں آتا، چاہے وہ بندہ پڑھا ہوا ہے چاہے ان پڑھ ہے، وہ اپنے وافر مال صحن میں رکھ کے اندر جا کے نہیں سوتا، وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے بھی نہیں سوتا، وہ اپنے گھر کے سب سے پیچھے والے کمرے میں، جہاں پہنچنا سب سے مشکل ہو، وہاں رکھی ہوئی سیف کے اندر کسی ایسے خانے میں چھپاتا ہے جس خانے میں کسی چور کا جلدی کیے خیال بھی نہ جا سکے، پھر اس چھوٹی دراز کو لاک کرتا ہے، پھر ایک بڑے دروازے کو لاک کرتا ہے، پھر سب سے بڑے دروازے کو لاک کرتا ہے، پھر وہ چابیوں کو اپنے خیال کے مطابق گم کر دیتا ہے، ایسی جگہ پہ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ گم ہو گئی ہیں، اب ان چابیوں تک کوئی آسانی سے پہنچ نہیں سکے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ اس کے لیے کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی نصاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی اس دولت کو، اس مال کو کیسے محفوظ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے، چوروں سے، ضائع ہونے سے، لوٹنے سے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ کیوں پتہ ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے پتہ ہے ہر ایک کو کہ اس کی نظر میں یہ مال بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ مال بڑی قیمتی چیز ہے اس کے پاس، اس لیے وہ اس کی حفاظت میں آخری حد تک جاتا ہے۔ اور اس حد تک جانا، جتنی باتیں میں نے کی ہیں حفاظت کے لیے، میں مذمت کے لیے نہیں کر رہا، یہ حفاظت کرنا فرض ہے مسلمان پر۔ یہ مال رب کی نعمت ہے، رب کا فضل ہے، پروردگار کسی کو دے تو اس کی حفاظت کرنی اس پر لازم ہے۔ یہ چوروں ڈاکوؤں کو لوٹانے کے لیے نہیں دیا ہوتا رب نے، یہ گلی میں پھینکنے کے لیے نہیں دیا ہوتا، چولہے اور تندور میں ڈال کر جلانے کے لیے نہیں دیا ہوتا۔ حفاظت ہونی چاہیے، غلط نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں
یہ جس کو ہم نے قیمتی سمجھا ہے، اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں، رب کی نظر میں اس مال کی قیمت کیا ہے؟ کیا قیمت ہے اس مال کی؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے صحیح، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کا مال و دولت، اس کی قیمت پروردگار کی نظر میں، رب کی نظر میں اس کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کافروں کو پانی بھی دنیا کی ہر رب کی نعمت وافر اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس لیے دی ہوئی ہے کافروں کو کہ اس کی رب کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جس کی رب کی نظر میں کوئی زیادہ قیمت نہیں، اس کی حفاظت میں ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہو، یہ سارے طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہوں، چابیاں بھی گم کر دی ہوں سب سے پیچھے چھپا کر، میں دیانتداری سے کہتا ہوں اس بندے کو رات کو چین کی اور سکون کی نیند نہیں آئے گی، حالانکہ وہ چھپا چکا ہے، چابیاں گم کر چکا ہے، وہ سیکورٹی کی ساری چیزیں اختیار، پھر بھی اس کو رات نیند نہیں آنی۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کو فکر ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیز پر بڑے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، یہ ضائع ہو سکتی ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو غلط نہیں، لیکن جو ہم غلط کر رہے ہیں، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، پیسے سے ارب کھرب گنا زیادہ قیمتی رب کی نعمت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ میں اگر کہوں کہ پروردگار کی اس نعمت سے بڑی نعمت دنیا میں رب نے بنائی نہیں، دنیا میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت ہی نہیں دی سرے سے۔ وہ نعمت کتنی بڑی ہے، میں دیانتداری سے کہوں گا، آپ کو غور سے سننا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ دلائل بڑے ہیں، ایک دلیل یاد کر لینا، ہماری یہ دنیاوی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں رب کی زمین پر، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہماری اصل اور حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور یہ زندگی زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 100 125 150 سال کی ہو جائے گی، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہاں موت کو رب العالمین نے ذبح کر دینا ہے، موت ختم ہو جانی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو سنوارنے والی دنیا میں ایک ہی چیز ہے۔ کتنی چیزیں دنیا میں؟ کتنی چیزیں؟ ایک ہی چیز ہے، دوسری کوئی نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اس ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب، خوشحال، خوشگوار، امن، عزت والی، رب کی رضامندی والی اگر کوئی اس زندگی کو بنانے والی چیز ہے تو دنیا میں صرف ایک ہے، اور وہ ہے میرے بھائیوں ایمان کی دولت۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ توجہ سے سننی ہے بات، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ آپ حیران ہوں گے، ایمان کی دولت؟ ہاں میرے بھائیوں، اگر
ایمان نہیں ہے نا بندے کے پاس تو آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. جنت میں جا سکتا؟ جس بندے کے پاس دنیا میں ایمان نہ ہوا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہوا ہے. وہ جنت جہنم میں جل رہا ہوگا، اوپر جنتیوں کو دیکھے گا اور ان کو کہے گا انافیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو پانی اور اللہ نے رزق جنتوں میں تمہیں دیا ہوا ہے تھوڑا سا نیچے بہا دو تاکہ ہم بھی وہ چکھ لیں. وہ جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے جنت کا پانی، جنت کی نعمتیں یہ کافروں پر حرام کر دی ہیں. قرآن ہے یہ. میرے بھائیوں، کافر تو آخرت میں ایمان کے بغیر وہ تو جنت اس پر حرام ہے، جنت میں تو جا نہیں سکتا. اللہ اکبر. ایمان واحد چیز ہے جو آخرت کو کیا کرے گی؟ سنوارے گی. واحد چیز ہے دنیا میں. ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندے کو توجہ کرنا ذرا، ایک بندے کو پروردگار ساری دنیا کی دولت دے دے، ساری دنیا کی دولت ایک بندے کو دے دے، ساری دنیا کا حکمران بھی بنا دے اسے. وہ بندہ ساری دنیا کی دولت کو لوگوں پر اچھے سے اچھے کاموں میں صرف کر دے. ساری دولت کو مدرسے بنا دے، مسجدیں بنا دے، ہسپتال بنا دے، فری ڈسپنسریاں بنا دے، یتیم خانے بنا دے، رفاہ عامہ کا ہر کام اعلیٰ سے اعلیٰ کر دے. 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہ کرے، اور اپنی سارا اقتدار انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پوری انسانیت کی بہتری کے لیے سارا اقتدار صرف کر دے. دیانتداری سے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو اتنا بڑا کام کر کے آخرت سنور جائے گی؟ یار ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں خرچ کی، 1 روپیہ بھی کسی گندے کام میں نہیں لگایا، ساری حکومت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دی، ایمان نہیں تھا اس کے پاس، آخرت بن جائے گی؟ ہاں، اس سے آپ اندازہ لگائیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اور ہماری نظر میں ایمان کی کیا قدر ہے؟ بس یہ نقطہ سمجھا کے اپنی بات ختم کرنے والا ہوں. توجہ کرنا ذرا، نفع اللہ بڑھا دے گا آپ کو. میرے بھائیوں، یہ نوٹ 100 روپے کا ہے، یہ 1000 روپے کا ہے، یہ 5000 کا ہے. کسی بچے کو دکھاؤ نا، اس کو بھی پتہ ہے ایمان کیا ہے. اللہ کی قسم ہمارے بڑوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی نہیں پتہ ایمان کس بلا کا نام ہے. ایمان کہتے کس کو ہے نہیں جانتے. اگر میں کہوں ہمارے معاشرے میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے 99% ایمان کو نہیں جانتے تو اللہ کی قسم یہ بات غلط نہیں. ایمان کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، نہ کسی چھوٹے کو نہ بڑے کو ایمان کیا ہے. ابھی بتاؤں گا، آپ سمجھ لو گے میں نے مبالغہ نہیں کیا، حقیقت کہہ رہا ہوں. یاد کرنا ان باتوں کو، آسانی سے کسی کتاب سے آپ کو نہیں ملیں گی. یہ ایمان کیا ہے؟ ہمارے بے شمار مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، اللہ کے فضل سے حوالہ یاد ہے. چونکہ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس لیے نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں. کتابوں میں لکھا ہے ایمان کیا ہے؟ بندہ دل سے قرآن کو، حدیث کو، نبی کو سچا مان لے، اسلام کو سچا یقین کر لے، اپنے یقین کو پختہ کر لے کہ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دنیا کے پاس، دنیا والوں کے پاس لے کے آئے وہ حق اور سچ ہے. اس پر اس کا یقین پختہ ہو جائے، اس کو سچا مان لے،
زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، اس کی عملی کیفیت کیسی بھی ہو، وہ بندہ کیا بن جاتا ہے اللہ کے ہاں؟ ایمان والا۔ وہ بندہ اللہ کے ہاں ایمان والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ کی، یہ ایمان والا کوئی نہیں بنتا۔ آپ نے غور کرنا ہے، قرآن مجید میں سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت میں پروردگار نے کہا، کیا کہا؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ او قرآن پڑھنے والوں، وہ لوگ جن کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب عطا کی، اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں، انہیں پکا پختہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں سنا رہے ہیں یہ اللہ کا اتارا ہوا سچا اور پکا دین ہے۔ وہ جانتے ہیں، ان کو یقین ہے اس بات پر۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے دوسرے صفحے پر فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری سچا نبی ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، کعبے کے رب کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں یہودیوں کو ذرہ برابر بھی شک، عیسائیوں کو شک نہیں تھا، بیٹوں کی طرح یقین تھا۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، یہ یہودیوں کے مدینے کے سب سے بڑے عالم تھے اور ان کا باپ امام الانبیاء کی ہجرت کر کے مدینے میں آمد سے پہلے اس کا باپ مدینے کے یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اور یہ عبداللہ اس کا بیٹا بھی سب سے بڑا عالم تھا۔ ان سے پوچھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ، قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہودیوں کو اس طرح محمد الرسول اللہ کے اور اسلام کے سچا ہونے پر یقین تھا جیسے ان کو اپنے بیٹوں پر یقین ہوتا ہے، کیا ایسا ہی تھا؟ کیا واقعی تم ایسے سمجھتے تھے؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہاں واقعی ایسا سمجھتے تھے۔ پھر کہنے لگے، سنو عمر، بیوی گھر میں ہوتی ہے، خامند 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہ سکتا، اس نے ملازمت پر جانا ہے، دکان پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، دوسرے شہر جانا ہے، پیچھے بیوی خیانت کر لے تو کیا پتا چلتا ہے؟ بیوی اگر خیانت کر لے تو کیا پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلتا۔ تھوڑا بہت شک کی گنجائش بیٹے میں بھی ممکن ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں، اسلام کے سچا دین ہونے میں ہمیں اتنا بھی تردد نہیں تھا۔ بیٹوں سے بھی زیادہ ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا آخری نبی پہچانتے تھے، اسلام کو اللہ کا سچا دین پہچانتے تھے۔ بیٹوں کے بیٹا ہونے میں اتنا یقین نہیں تھا جتنا محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں ہمیں یقین تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر صرف دل سے سچا مان لینا، دل میں یقین کر لینا کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آ گیا یہ حق اور سچ ہے، اگر یہ ایمان ہوتا تو پھر یہودی اور عیسائی ایمان والے بن گئے نا سارے، ان کو مومن کہنا چاہیے نا پھر، کیونکہ یقین تو ہے۔ اور ان کے یقین کی بات میں نے نہیں کی، اللہ کی قسم، علام الغیوب رب العالمین اپنے قرآن میں ان کے یقین کی شہادت گواہی رب دے رہا ہے، جس سے سچی گواہی کائنات میں کسی کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی اچھا یہ بات تو غلط ہو گئی نا کہ ایمان کس کا نام ہے؟ دل سے سچا مان لینا، یقین کر لینا، پختہ یقین کر لینا کہ جو کچھ ہے سچ ہے۔ قسم اللہ کی یہ ایمان نہیں ہے، ہم میں سمجھتے ہیں لوگ۔ دوسرے کچھ لوگ یہ بھی ہیں جو اکثریت ہے ہمارے معاشرے کی، وہ سمجھتے ہیں ایمان پتہ کیا ہے؟ سنو میرے بھائیو، ایمان پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دو، دل میں یقین پختہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی عملی حالت جیسی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس زبان سے کلمہ پڑھ لو،
اہل حدیث نام رکھ لو، اہل سنت نام رکھ لو، مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دو تو تم پکے گھڑے مچھے ایمان والے بن گئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ تصور بھی باطل ہے، قسم اللہ کی یہ بھی اسلام نہیں۔ قرآن سے پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو، اپنی بات نہیں کروں گا، کچی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر سینکڑوں لوگ موجود تھے، سینکڑوں لوگ، عبداللہ بن ابی کے نقش قدم پر چلنے والے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں زبان سے؟ ہاں، قرآن میں رب نے لکھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا زبان سے اقرار یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، او مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، میں علام الغیوب، میں کائنات کا خالق و مالک، میں اپنی لا ریب کتاب میں اعلان کرتا ہوں وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ نور کی 47 نمبر آیت سننا، غور کرنا، وَيَقُولُونَ، تھوڑی سی بات رہ گئی عزیز بھائیو، توجہ سے سننا، انشاءاللہ نفع ہوگا آپ کو۔ ہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، میں بتلا رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں، اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے ایمان کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، اپنا نام مومن، مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت رکھ لو، بس تم گھڑے مچھے پکے ایمان والے بن گئے۔ غلط ہے بات یہ، ایمان والا کوئی نہیں بنتا اتنی باتوں سے۔ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رب نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ نور کی 47 نمبر آیت میں فرمایا رب العالمین نے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ فرمایا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ٹس سے مسی نہیں ہوتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، کروڑ کہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، کروڑ کہیں ہم اہل حدیث، ہم اہل سنت، ہم عاشقان، ہم غلامان، ہم صدقے، ہم واری، ہم قربان،
وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سچ کا قرآن نہیں ہے، غلط کا۔ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کہتے تھے آ کر؟ قالو نشہد انک لرسول اللہ، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ رب نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے، اور دنیا والو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، رب شہادت دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے، جھوٹے ہیں یہ۔ اقرار کیا زبان سے، رب نے ان کو ایمان والا نہیں مانا۔ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کی تیسری رائے ہے ایمان کے بارے میں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان کس کا نام ہے؟ دل میں پختہ یقین ہو جائے، دل سے سچا مان لے اسلام کو، زبان سے کلمہ پڑھ لے تو بس ایمان والا بن گیا۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ بھی ایمان والا کوئی نہیں بنتا، یہ بات بھی 100% غلط ہے۔ ایک حدیث ترمذی کی سناتا ہوں آپ کو، حدیث لمبی ہے، اس کا خلاصہ سن لیں۔ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی یہودی سے کہا آؤ اس نبی کے پاس، میرے ساتھ آؤ اس نبی کے پاس، ہم اس نبی سے کچھ سوالات کریں۔ وہ دوسرا یہودی کہنے لگا اوے نبی نہ کہے اس کو، اگر اس نے سن لیا اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، وہ اس کو پتہ چل جائے گا یہ بھی نبی مانتے ہیں اندر سے مجھے، نبی نہ کہے۔ یہ دونوں کٹھے ہو کر گئے امام الانبیاء کے پاس، پیارے پیغمبر سے 9 آیات بینات کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ یہودیوں کی کتاب، عیسائیوں کی کتاب بتاتی تھی کہ 9 آیات اللہ کے نبی کے سوا کوئی دوسرا جانتا نہیں۔ ان کو پتا تھا یہ کیا ہے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا، اس لیے پوچھا کہ اگر نبی ہوگا تو بتا دے گا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں یہ جانتا۔ انہوں نے پوچھا آ کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ کرنا میرے بھائیو، امام الانبیاء نے ان کے جواب دے دیے۔ وہ ساری 9 آیات بینات سنا دی انہیں۔ وہ بیک زبان دونوں یہودی کہنے لگے نشہدو انک لرسول اللہ، اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو، ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو۔ اقرار کیا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھا نا؟ اور ان کے دل میں یقین تھا اللہ کے نبی کے آخری رسول ہونے پر کہ نہیں؟ اسلام کے سچا ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ ہاں تھا، قرآن نے اس کی گواہی دی، زبان سے اقرار بھی کر لیا۔ اب دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، دل کی تصدیق بھی آ گئی، زبان کا اقرار بھی آ گیا۔ اب ان کو ایمان والے مان لینا چاہیے تھا نا، اللہ کے نبی نے مان لیا ان کو ایمان والے۔ آپ نے کہا الفاظ ہیں ترمذی شریف کے، یاد کر لو میرے بھائیو، کسی دھوکے میں نہ رہنا، یاد کر لو۔ پیارے پیغمبر نے کہا فَحَلَّا تَتَّبِعُونِي، اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ پھر میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ پھر میری بات نہیں مانتے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دل میں پختہ یقین ہو، دل میں پختہ یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا سچا خالص دین ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی ہو، اور پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت اور امام الانبیاء کی اتباع بھی ہو، آپ کے نقش قدم پر چلیں، تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ غور کرنا ذرا میرے بھائیو، اطاعت کا معاملہ میرا اور آپ کا کہاں تک ہے؟ تھوڑا سا غور کرنا۔ اللہ نے 2-3 مثالیں دے کر بات ختم ہے میری۔ اللہ نے اسلام کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکمل کر دیا۔ امام الانبیاء کو اس دین پر چلنے کا پابند بنا دیا، اس دین کو رب کی زمین پر قائم کرنے کا پابند بنایا۔ اتبع
ما انزل الیک من ربک فاحکم بینہم بما انزل اللہ الیک۔ اے میرے محمد، ساری کائنات کے سردار، خاتم النبیین، جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے وہ نافذ کرو ان پر، خود بھی اس پر چلو، نافذ بھی کرو۔ جس بات کے محمد الرسول اللہ پابند تھے، اس بات کا اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کو بھی پابند بنایا۔ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ او مسلمانوں، 1.5 ارب مسلمانوں، 57 مسلمان ملکوں کی حکومتوں کے ذمہ داروں، جو آسمانوں والے رب نے تمہاری طرف اتارا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو رب کی زمین پر رب کے بندوں پر نافذ کرو۔ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کے پیچھے، ان کے نظاموں کے پیچھے کس کس نے مانا؟ صحیح صحیح بتائیں، اس حکم کو، رب کے حکم کو، نبی کے حکم کو کس کس نے مانا ہے؟ ایمان کدھر ہے؟ ایمان کس بات کا نام ہے؟ اگر صرف مان لینے کا نام، زبان سے اقرار کرنے کا نام تھا، وہ تو یہودی بھی کرتے تھے، وہ تو عیسائی بھی کرتے تھے، وہ تو منافقین بھی کرتے تھے۔ ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ پھر غور کرنا۔ پھر آپ کہیں گے حکمرانوں پر تنقید کی ہے، بھئی ہم سارے ہی اسی طرح کے ہیں، ہم سارے ہی اسی کیٹاگری میں ہیں۔ ہمارے ہاں پھر بند ہو گیا۔ عزیز بھائیو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا غور کرنا، توجہ۔ ایک مثال دینے لگا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، ناراض نہیں ہونا کسی بھائی نے۔ آسمانوں والے رب کا کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سب سے بڑا فریضہ دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے۔ کتنا بڑا فریضہ ہے؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، چھٹی۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے پڑھ لو، معاف۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ یہ نہیں کہا وضو نماز نہیں ہونی تیری، معاف، تجھے چھٹی ہے، تیمم کر لو۔ اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اتنا بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، ایک پہ بلڈ کی ڈرپیں لگی ہوئی ہوں، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو، پیشاب مسلسل بہ رہا ہو، کپڑوں پر بھی گرا ہے، بستر پر بھی گرا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ میرے پاک پتن کے مسلمانوں، بھائیوں، ایمان کے دعوے داروں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے بستر بدلنے والا کوئی نہیں، اس کو وضو تیمم کروانے والا کوئی نہیں، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کی عقل کام کر رہی ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی رب نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے جس حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اتنا بڑا اسلام کا فریضہ، لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمان ماشاءاللہ ایمان والے کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ 90% آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کی قسم دیکھ لو جا کر، 90% ہندو، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کے علمبردار، ایمان کے ٹھیکیدار، 90% ایسے ملیں گے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور کتنا بڑا فریضہ ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اندازہ لگانا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا، اور میرے بھائیوں غور سے سننے، لفظ یاد کر لو، من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ جس بندے کی
عصر کی ایک دن کی نماز فوت ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کی ایک دن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی، سارے عمل برباد ہو گئے ایک نماز چھوٹنے سے، ساری زندگی کے حج، ساری زندگی کی قربانیاں، ساری زندگی کی زکاتیں، روزے، تلاوتیں، ساری زندگی کے صدقات و خیرات۔ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے گی؟ میں کیا سنا رہا ہوں؟ اپنی بات سنا رہا ہوں؟ رب کی زمین پر آسمان کے نیچے قسم ہے اللہ کی، قرآن کے بعد امت محمد کی سب سے صحیح ترین کتاب سے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور سچے لفظ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پاک پتن والو، ہمارا ایمان ہے آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ مکانات دکانیں ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ سکتی ہیں، لیکن پروردگار کی قسم ہے محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو ایک نماز چھوٹ جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد، ایمان رہ گیا؟ او ایمان رہ گیا؟ قرآن میں لکھا ہے رب نے، قرآن میں سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ کفر شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی ہے؟ امام الانبیاء نے صاف کہا، صرف مطلب نہیں میں نکال رہا، پیارے پیغمبر نے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلم کی حدیث ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ صحابہ نماز چھوڑنے والے کو مسلمان اللہ کی قسم نہیں سمجھتے تھے اس دور میں، اسی وجہ سے سارے منافقین نمازیں مجبوراً پڑھتے تھے، ان کو پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی کسی نے ہمیں مسلمان ماننا نہیں ہے، ہمارے نفاق کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ وہ بھی مجبور تھے نمازیں پڑھنے میں کیونکہ مسلمان ہی نہیں مانا۔ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، سکے بند، گھڑے مچھے، ایمان والے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن میں رب نے کہا ایمان کے دعوے دارو حقیقت میں ایمان والے بن جاؤ، بن جاؤ ایمان والے، نکلو اس غلط فہمی سے کہ کلمہ پڑھ لیا دل میں یقین ہے اب جو مرضی کرتے رہو۔ ایمان والے، قسم اللہ کی غلط ہے، دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کب تک دیں گے اپنے آپ کو دھوکہ؟ رب کو دھوکہ دینے والا کوئی پیدا ہوا ہے، کوئی دے لے گا؟ ہاں، تو پھر آئیے میری گزارش ہے آپ سے، یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ان پر آپ ساری زندگی کے ایک ایک لمحے ایک ایک قدم پر سوچیں گے نا، اللہ کی قسم سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی کہ ایمان، ہمارے اندر ایمان کہاں ہے، کس چیز کے ایمان کے دعوے دار ہیں ہم دنیا میں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، ختم ہو گئی میری بات، یہی وجہ ہے ہم پریشان ہیں، ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم IMF، ورلڈ بینک، UNO، امریکہ، دنیا کے عالمی استحصالی اداروں کے قرضوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں نا، فرقہ واریت کا گند پھیلا ہوا ہے، قتل و غارت ہے، فحاشی عریانی بے حیائی کا سیلاب بہہ رہا ہے، شرک بدعات اور خرافات کا سمندر جاری ہے معاشرے میں۔ سبب کیا ہے؟ ایمان کا ہمیں پتا کیوں نہیں؟ قسم اللہ کی، ایمان کو ہم نے 100 روپے جتنا بھی قیمتی نہیں سمجھا، ایمان کو 100 روپے جتنی بھی اہمیت نہیں دی، 100 روپے کو ہم چھپاتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایمان کو ہم نے تندور میں ڈال کے گٹر میں بہا دیا اپنے ہاتھوں سے، اور ہم دعوے کر کے بیٹھے ایمان والے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ دین کس لیے اتارا؟ چومنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے، ہے جعلی عملیات پیری مریدی کے لیے اتارا یہ قرآن رب نے؟ پیری مریدی کے لیے آیا نا، ہاں، تویز فروشی کے لیے آیا،
فرقہ واریت کا گند پھیلانے کے لیے آیا معاشرے میں قرآن دنیا میں رب نے بھیجا ہے. ہم نے ایمان کدھر ہے؟ دل میں یقین ہے کہ سچا ہے قرآن، دل میں یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، زبان سے اقرار بھی ہے، عمل کدھر ہے؟ عمل کس نے کرنا ہے؟ عملی کیفیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ خیانت، یہ ملاوٹ، یہ لوگوں کی زمینوں پر پلاٹوں پر قبضے کرنا، یہ دھوکے دینا، یہ دو نمبریاں. ایمان یہی سکھاتا ہے نا؟ ایمان والوں کا یہی پہچان ہوتی ہے نا میرے بھائیوں؟ ایمان والوں کی یہی علامت ہے نا؟ اگر نہیں تو پھر یا ایھا الذین آمنو ندا ہے ہمارے پروردگار کی، او ایمان کے دعوے دارو آمنو آمنو. یہ لولا لنگڑا ایمان میرے ہاں نہیں چلتا. مجھے لولا لنگڑا ایمان نہیں چاہیے، وہ سچا ایمان لاؤ. جو ایمان ہے، جب یہ کہتے ہیں نا ہم کہ وہ ایمان لاؤ، تو کئی لوگ کہتے ہیں قرآن میں رب نے لکھا ہے انؤمن کما آمن السفہاء. یہ تو پاگل ہے، یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو 1400 سالہ پرانا فرسودہ نظام اس ترقی یافتہ دور میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو پاگل ہیں. ہم ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں؟ نہیں، ہم ان جیسا ایمان نہیں لاتے. لکھا ہوا ہے قرآن میں. اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا. بیوقوف یہی ہیں، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. بیوقوف وہ ہے، کہتے دوسروں کو ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، یہ فرقہ واریت کے ذریعے، یہ کرپشن کے ذریعے، یہ رشوت ملاوٹ کے ذریعے، یہ دھوکے فراڈوں کے ذریعے، یہ فرقہ واریت کے گند کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون. ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو جوڑنا چاہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اصلاح کے نام سے بات کر رہے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں فسادی وہی ہیں. اور میرے بھائیو آئیے، بس میرا یہ پیغام ہے اللہ کے لیے. جتنی اہمیت ہم پیسوں کو دیتے ہیں نا، جو ہاتھوں کی میل کچیل ہے، اس سے 10 گنا کم اہمیت، میں کہتا ہوں 100 گنا کم اہمیت اسلام کو دے دو، ایمان کو دے دو. اللہ کے لیے ایمان کو اتنی اہمیت دے دو، 100 گنا کم دے دو اس سے، پیسوں سے. ویسے پیسوں جتنی اہمیت کم از کم دینی چاہیے کہ نہیں یار؟ پیسوں سے بھی زیادہ دینی چاہیے. پیسے تو میل کچیل ہے، کام تو بننا ہے آخرت میں ہمیشہ والی زندگی نے ایمان سے، اس کے بغیر تو جنت ملنی نہیں. تو اس کو تو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو ایمان؟ میرے بھائیوں ہم ایمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں، ایمان سکھاتے ہیں؟ ایمان ملتا ہے قرآن سے، ہر گھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے. ایمان ملتا ہے محمد الرسول اللہ کی سنت سے، ہر گھر میں امام الانبیاء کی سنت، حدیث، بخاری، مسلم کی ترجمے والی کتابیں کیا ہر گھر کے اندر موجود ہیں؟ کہاں سے ملے گا ایمان؟ مسجد میں ہم آتے نہیں، اس وقت آتے ہیں جب جمعے کا خطبہ ختم ہونے لگتا ہے رب پر احسان چڑھانے کے لیے. ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں، وہ ہم گھر میں رکھتے نہیں، اولادوں کو اس راہ پر چلاتے نہیں، اور خود آ کر جمعے میں دروس میں غور سے سنتے. کہاں سے ملنا ایمان؟ کتنے آتے ہیں؟ یہ جو آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 1% ہو جائیں گے اس علاقے کے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے 1%. آپ کہیں گے اتنے سننے کے لیے آئے، میں کہتا ہوں یہ 1% بھی نہیں ہے اس علاقے کے. 0.00001% بھی نہیں ہے یہ اس شہر کے. کون آتا ہے سننے کے لیے؟ کس کے پاس ٹائم ہے وہ ایمان کو سمجھے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے میرے بھائیوں، تھوڑی سی، بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے. میری گزارش ہے آپ سے، آئے ہو، مجھے امید ہے میں تھوڑا سا ایمان کی پہچان کروانے میں شاید کامیاب ہو گیا ہوں. اگر بات سمجھ آئی ہے تو پھر
یہ یہاں سے جاتے ہوئے نا سارا کچھ جولی جھاڑ کر ادھر پھینک کے نہیں جانا، اس کو پلے باندھ کے لے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح معنوں میں ایمان والے بنیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بندہ نماز سے پیچھے نہیں رہے گا، سودی کاروبار نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، رشتہ داری نہیں توڑے گا، اب مسلمانوں کے متعلق اپنے دل میں بغض، کینہ، نفرت، حسد، دشمنی نہیں پالے گا، نہیں پالے گا۔ یہ ایمان کے منافی ہیں چیزیں ساری، یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ ہم پر کوئی ہمارا مسلمان رشتہ دار بھائی زیادتی کر جائے، اللہ کی قسم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہمیں اللہ اور اس کا رسول حکم نہیں دیتا۔ اپنے بھائیوں کے متعلق حکم یہ ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو تم پر زیادتی کر جاتا ہے اسے معاف کر دو، رب عزت بڑھا دے گا، اور جو تم سے بڑا بننا چاہتا ہے اس کے سامنے نیچے ہو جاؤ، رب تمہیں اونچا کر دے گا۔ عزت خراب نہیں ہوتی، عزت رب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ اس پر عمل؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ میں نے زیادہ لگا لیے جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا۔